ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج 3 قاعدہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور صرف ایک قاعدہ رہ جائے گا اس تیسرے بڑے قاعدے سے تعلق رکھنے والا۔ تیسرا بڑا قاعدہ تھا ہمارا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نقصان کسی کو نہیں پہنچانا ہے، چاہے نقصان کے بدلے میں نقصان پہنچانا ہو یا کسی کو ایسے ہی نقصان پہنچانا ہو۔ نقصان پہنچانے کی یہ مینٹالٹی اسلامی مینٹالٹی نہیں ہے، اسلامی ذہنیت نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ قواعد ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو آج اس سے جڑے ہوئے 3 قاعدے پیش کریں گے۔ صرف ایک قاعدہ رہ جائے گا تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج 3 جو قاعدے پیش کریں گے، یہ الفاظ الگ الگ ہیں اور مختلف کتابوں میں یہ قاعدے ان الفاظ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ سب کا ان تینوں قاعدوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس کی میننگ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں کے جو بعض مؤلفین ہیں، ہمارے ہندوستانی بعض جو ہے علماء، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس کو بھی اگر ملا لو اس قاعدے کے تعلق سے تو یہ 4 طرح کی عبارتیں بنتی ہیں، 4 قاعدے بنتے ہیں اور سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ تو آپ کے یہاں لکھا ہوگا ایک قاعدہ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، کی زیادہ اشد نقصان، زیادہ نقصان اسے دور کیا جائے گا کم نقصان کو برداشت کر کے۔ اسی طرح سے یہ قاعدہ ان الفاظ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یختار احون الشرین لدفع اشدہما، اور ایسے بھی ذکر کیا گیا یختار اخف الضررین لدفع اشدہما، اور یہ قاعدہ ان الفاظ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اذا تعارضت مفسدتان روی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفہما۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان کے بعض جو ہے مشہور علماء نے اس کو یوں بھی ذکر کیا ہے کہ احون البلیتین، یختار احون البلیتین۔ تو یہ اب مختلف الفاظ ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ میں آپ کو اردو میں سب کا معنی پیش کرتا ہوں، اور اردو جو ہے آپ لینگویج کے لحاظ سے اسے آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو یہ قاعدہ کافی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب 2 چیزیں ہوں اور دونوں میں نقصان ہو، 2 چیزیں ہیں دونوں میں نقصان ہو، اور دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے تو ان دونوں چیزوں میں جس میں نقصان کم ہوگا اسے اختیار کر لیا جائے گا،
اور جس میں نقصان زیادہ ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو کم نقصان کو اختیار کیا جائے گا زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب، یاد رکھیے کب ہوگا یہ، جب ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے۔ نہیں تو آپ کہیں گے کہ ایک جو ہے ہم کم نقصان کو کیوں اختیار کریں زیادہ سے بچنے کے لیے، ہم دونوں نقصان کو ہی چھوڑ دیں گے۔ ہاں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں نقصان سے بچنا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہو، ہر نقصان سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ دو چیزیں ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک ہمیں لینا ہی لینا ہے، دونوں میں سے ہمیں کسی ایک کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کس میں نقصان زیادہ ہے اور کس میں نقصان کم ہے۔ جس میں نقصان کم ہوگا اسے اختیار کر لیا جائے گا اور جس میں نقصان زیادہ ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو کبھی کم نقصان والی چیز کو اختیار کر لیا جاتا ہے زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی قاعدے ہیں، یہ بھی قاعدہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، تین جو ہے آپ کے یہاں جو لکھا ہوا ہے، سب کا معنی یہی ہے اور یہ بالکل لاجک ہے اس میں۔ یعنی آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا اپنی عقل سے سوچے گا تو یہی نہ سوچے گا۔ اگر آپ یہ قاعدہ نہ بھی پڑھیں تب بھی آپ یہی نہ سوچیں گے۔ اب زندگی میں آپ کو اگر کہیں ایسا کچھ بھی معاملہ آتا ہے کہ آپ کو دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دو میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہے آپ کو، یا تو ایک طرف نقصان زیادہ ہے وہ اور ایک طرف نقصان کم ہے، تو جس طرح نقصان کم ہوگا لازمی طور پر آپ اسی کو اختیار کریں گے۔ یہ لاجک ہے، یہ پورے طریقے سے کیا ہے، عقل میں آنے والی یہ بات ہے۔ لیکن شریعت میں اس قاعدے کی دلیلیں موجود ہیں، باقاعدہ جو ہے دلائل اس کے موجود ہیں کہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے انسان کی، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ آ جائے تو کیا کرنا پڑے گا، جس میں نقصان زیادہ ہے اس سے بچنے کے لیے کم نقصان والے کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اگر دونوں سے بچنا ممکن ہے تو دونوں سے بچیں گے، نقصان کیوں کرے گا آدمی؟ یہی تو عقل کہتی ہے آپ کی اور یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دونوں طرف برابر ہو جائے معاملہ، یعنی دو میں سے کسی ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہے اور دونوں طرف نقصان برابر ہے، کوئی کسی ایک طرف نقصان کم اور دوسری طرف نقصان زیادہ، ایسا نہیں، دونوں طرف نقصان برابر ہے، تب کیا کریں گے، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجیے کیونکہ نقصان تو برابر ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ جو قاعدہ ہے نا ان سب جگہوں پہ فٹ نہیں آئے گا۔ یہ کب فٹ آئے گا، جب دو چیزیں ہیں اور دونوں میں سے ایک میں نقصان کم اور ایک میں نقصان زیادہ ہے تو آپ کو کم نقصان والے کو اختیار کر لینا ہوگا۔ شریعت کا یہی حکم ہے اور یہی شریعت کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اور اسی کی روشنی میں باقاعدہ فتوے دیے جاتے ہیں، مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو ابھی جو ہے میں آپ کو بہت سی مثالیں آج جو ہے انشاءاللہ پیش کروں گا، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی روز کی زندگی سے اس قاعدے کا کتنا گہرا تعلق ہے، آپ کی ڈیلی لائف سے اس قاعدے کا کتنا گہرا تعلق ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں محترم مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 217 تو جو ہے یہ آیت نمبر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ سے وہ محترم مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ محترم مہینے میں جاہلیت میں بھی یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، اس وقت جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ اب جو ہے محترم مہینے میں جنگ کرنے کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یہ بتاؤ، یہ تو صحیح ہے کہ محترم مہینے میں قتال کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور مکے والوں کو مکے سے نکال بھگانا، اور اس سے بھی یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ محترم مہینے میں جنگ کرنے سے کہیں بڑا گناہ تو یہ ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ و فساد تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنہ و فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا ہے، یعنی فتنے سے بچانے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے اگر پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہو تو جو فسادی ہے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو یہ کیا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے غلط ہے، لیکن پھر بھی یہ نقصان کم ہے اس نقصان کے مقابلے میں جس میں پوری قوم فتنے میں پڑ سکتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دو چیزیں ایسی آ جائیں کہ دونوں غلط ہو رہی ہیں، دونوں میں نقصان ہے، جیسے اب یہ محترم مہینے میں جنگ کرنے کا معاملہ ہے اور اسی محترم مہینے میں اگر دشمن آ کر کے جو ہے، مسلمان ٹھیک ہے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے لیکن دشمن آ کر کے ان پر حملہ کر رہا ہے اور وہ ایسے چپ کے بیٹھے سب مارے نہیں جائیں گے، یہ تو یہ نقصان تو اس سے بڑا ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ چیز جو ہے اس وقت جائز ہو جائے گی۔ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، یہ قرآن کی آیت دلیل کے طور پر ہم نے پیش کیا، مسجد حرام مکہ، یہ وہاں پر جو ہے وہ محترم جگہ ہے، محترم جگہ ہے، حرم کہتے ہیں اسی لیے اس کو، تو وہاں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہاں جنگ نہیں، کوئی بھی چیز وہاں نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے یا کسی کی عزت لوٹ کر کے جا کر کے حرم میں چھپ گیا، یعنی کوئی بھی جرم کر کے مجرم جا کر کے، یہ کرمنل جو ہے جا کر کے وہاں پر چھپ جائے اور ان کو سزا وہاں پر نہ دی جائے تو کیا ہو جائے گا، یہ حرم جو ہے یہ کرمنل لوگوں کا اڈا بن جائے گا۔ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس سے بڑا نقصان کہ جو وہاں محترم جگہ پہ کسی کو قتل کیا جائے یا قتل کی سزا دی جائے، اس سے بھی بڑا یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر وہاں پر جانے کے بعد مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے تو پورا حرم مجرمین کا اڈا بن جائے گا۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ اگرچہ کہ اس جگہ پہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، قتال جائز نہیں ہے، جنگ جائز نہیں ہے، اس محترم مہینے کا بھی اور محترم جگہ کا بھی احترام ہے، لیکن یہ حرم کسی گناہگار کو، کسی مجرم کو پناہ نہیں دے گا۔ تو میں نے ایک مثال دی، آپ کو سمجھایا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو دوسری دلیل پیش کرتا ہوں، یہ دلیل آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ وہ دلیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ آپ جانتے ہوں گے کہ صلح حدیبیہ جو کہ ہجرت کے 6 سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے عمرہ کرنے کے ارادے سے، لیکن حدیبیہ نامی جگہ پہ آپ کو روک دیا گیا اور وہاں پہ مکے کے مشرکین کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی اسی صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ معاملہ ہوا کہ مشرکین نے یہ شرط رکھی صلح کے لیے
کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے مکے سے مدینہ جائے گا تو مدینے والے کو واپس کرنا پڑے گا اس کو، اور اگر کوئی مدینے سے جو مسلمان ہے کافر ہو کر کے مکہ آئے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ تو بظاہر یہ شرط ماننا، اس میں اسلام کا مسلمانوں کا نقصان ہے۔ یہ برابری کی سطح پہ شرط بھی نہیں تھی، یہ گویا کہ ایک طرح سے دب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صلح کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ نقصان تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں ایک طرح سے نقصان تو ہے، لیکن یہ نقصان کم ہے اس نقصان کے مقابلے میں جو اگر صلح نہ ہو تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا، صلح ہونے کا جو فوائد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا اس صلح کو، اس کے جو فوائد تھے آگے چل کر کے وہ اتنے تھے کہ اگر صلح نہ کرتے تو نقصان اس سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس چھوٹے نقصان کو گوارا کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض صحابہ اسی لیے اس کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ صلح یہ کی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ کیوں؟ کہ یہ چھوٹا نقصان ہے صلح کرنا ان کے ساتھ، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ جو بھی مسلمان ہو کر کے آئے گا مدینہ سب کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے آدمی کو وہ واپس نہیں کریں گے، ان کے آدمی کو ہم واپس کر دیں گے اگر مسلمان ہو کر کے آئیں گے۔ یہ جو دب کر کے صلح کی تھی، نقصان تھا اس میں، لیکن یہ نقصان ہلکا ہے اس نقصان کے مقابلے میں جو کہ صلح نہ کرنے کی شکل میں ہو سکتا تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے صلح حدیبیہ خود اپنے آپ میں اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اس قاعدے کی دلیل کے طور پر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ نمیمہ، چغلی کھانا، آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چغلی کھانا، عربی میں نمیمہ کہتے ہیں۔ نمیمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ کسی کی بات کو آپ نقل کر دیتے ہیں دوسرے کے پاس، اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نقل کر دیتے ہیں۔ کہیں کوئی بات ہوتی ہے اسے نقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں کوئی مشورہ ہوتا ہے تو مشورے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، مشورے میں شریک ہونے والے سارے کے سارے ممبر، اس مشورے میں جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے لیے ایک جو ہے سیکرٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے امانت ہوتی ہے کہ وہاں کی بات وہ جا کر کے کہیں باہر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اس میٹنگ کے اندر کسی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تھی، کسی کے بھی خلاف سازش ہو رہی تھی، تو اس میں کا کوئی آدمی اس سازش کے بارے میں جا کر کے اس آدمی کو بتا دیا، جس کے خلاف یہ سازش کی گئی اس آدمی کو جا کر کے بتا دیا۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ چغلی کرنا ہوا یہ، یا کہیے وہ امانت داری جس کو برتنا چاہیے تھا وہ امانت کے خلاف چیز ہو گئی، یہ خیانت ہو گئی، مجلس کی یہ خیانت ہو گئی، یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے یہ بھی۔ یقیناً جس نے ایسا کیا اس کو اس کا نقصان، لیکن یہ غلط ہے یہ چیز، لیکن یہ گناہ کم ہے اس گناہ کے مقابلے میں، اس نقصان کے مقابلے میں جو نقصان اگر اس خبر کو نہ پہنچاتے اس آدمی کو جس کے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی، اگر اس کو نہ پہنچاتے تو نقصان زیادہ ہوتا۔ تو ایسے وقت میں یہ خبر پہنچانا جائز ہو جاتا ہے، چغلی کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چغلی ہے لیکن یہ جائز قرار دیا شریعت میں کہ یہ نقصان کم، اور اس کے مقابلے میں جو نقصان ہے وہ اگر نہ پہنچائی جائے خبر تو نقصان زیادہ ہوگا۔ تو زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے کم نقصان کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا قصہ جب پڑھیں گے آپ قرآن میں تو اس میں یہ بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک آدمی کو جو ہے جو قبطی اور سبطی لڑ رہے تھے تو قبطی کو مار دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی جو گھونسا مارا تو اسی میں وہ مر گیا تھا، کوئی جان بوجھ کر کے نہیں مارا تھا۔ اب بعد میں معلوم جب ہو گیا کہ ان کو مارنے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے تو ان کے خلاف جو ہے ان کے قتل کرنے کی سازش ہونے لگی، اس کے بارے میں میٹنگ ہوئی
اسی میں سے ایک آدمی بھاگا بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا میٹنگ کے بعد، کسی کو پتہ نہیں، اور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ مدینے یعنی شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور کہا قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ یہ جو ہے جماعت جو حکومت کے کارندے ہیں، جو حکومت کی جو ہے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں، یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ کے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ کے لیے خیر نہیں ہے، آپ کی جان کی خیر نہیں ہے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو متنبع کر دیا۔ آج بھی یہ چیز جائز ہے میرے بھائیوں، اگر آپ کسی مجلس میں ہیں اور اس مجلس میں کسی جو ہے شخص کو نقصان پہنچانے کی یا کسی کو مارنے کی یا کسی عورت کی عزت پر حملہ کرنے کی کوئی بھی سازش ہو رہی ہے اس طرح کی، تو جا کر کے پہلے خبر کر دیں اس کے بارے میں۔ تو یہ اگرچہ کہ یہ چغلی ہے لیکن یہ جائز ہے شریعت میں، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے شریعت میں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اس جو قاعدے کی دلیل۔ اب اس قاعدے کی ہم آخری دلیل پیش کرتے ہیں، ایک مشہور حدیث ہے، وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس لیے آپ کو وہ دلیل بھی سمجھ میں آئے گی اور قاعدہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی آیا مسجد نبوی میں اور آ کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد میں ایک طرف جو ہے بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے۔ اس کو جو ہے تہذیب کا کچھ پتہ نہیں تھا، آ کر کے مسجد میں ہی پیشاب کرنا شروع کر لیا۔ صحابہ نے اسے ڈانٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ مت ڈانٹو، اور بعد میں جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے ایک ڈول پانی منگا کر کے، ایک بالٹی بکٹ جو ہے پانی منگا کر کے اس پر جو ہے آپ نے بہا دیا۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے، آپ پڑھا سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، خطبوں میں دروس میں سنے ہوں گے۔ بس جو ہے اس حدیث کے اس پوائنٹ پر آئیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا تھا۔ صحابہ کو کس چیز سے روک دیا تھا؟ اس کو ڈانٹنے سے روک دیا تھا۔ جب صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے روک دیا تھا۔ یہی جو ہے اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اب وہ آدمی پیشاب کر رہا ہے، ایک جگہ پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، مسجد میں پیشاب کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس سے مسجد کے احترام کا نقصان ہے، مسجد کا جو احترام ہے اس کے خلاف یہ چیز ہے، لیکن اور اس سے وہ جگہ ناپاک ہو رہی ہے، یہ بھی ایک جو ہے نقصان ہے، ایک گناہ ہے، اور وہ بعد میں اسے پاک کرنا پڑے گا، تو یہ ایک جو ہے نقصان ہے۔ یہ دوسرا نقصان کیا ہے کہ اگر اس کو ڈانٹیں گے تو ڈانٹنے کے بعد اب دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو آدمی وہیں سے اپنے پیشاب کو روک کر کے کھڑا ہو جائے اور باہر جا کر کے کہیں پیشاب کرے، یعنی اپنے پیشاب کو وہیں سے روک دے۔ تو پیشاب روک دینے کی شکل میں اس آدمی کو اس کی ہیلتھ پرابلم ہو سکتی ہے، یہ نقصان ہے جو اس نجاست یعنی جو جگہ ناپاک ہو رہی ہے اس سے کہیں بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس میں کہ چلو وہ آدمی جو ہے ڈانٹنا شروع کیا، کیا کر رہے ہو، یہ ہٹو بھاگو یہاں سے، تو وہ آدمی اٹھ کھڑا ہو گیا، لیکن پیشاب کو کاٹا نہیں، ایسے ہی پیشاب کرتے ہوئے بھاگے گا باہر۔ تو پہلے تو تھوڑی سی جگہ مسجد کی گندی ہو رہی تھی، اب تو جتنی دور تک گزرے گا مسجد بھی خراب ہوگی، اس کے کپڑے میں بھی پیشاب لگ سکتا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی یا جسم کے وہ نیچے کے حصے میں بھی پیشاب لگ سکتا ہے، تو اب یہ نقصان کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔
تو زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان کو گوارا کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اب یہی دو ہمارے سامنے آپشن ہے، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو اپنے پیشاب کو جو ہے وہاں پر مکمل کرے، یا یہ کہ وہاں سے وہ بھاگے۔ یہ دو آپشن ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آپشن کو اختیار کیا کہ آپ اس کو وہاں پر پیشاب مکمل کر لینے دو، بعد میں صاف کر لیں گے، کیونکہ اس میں نقصان کم ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر اس کو ڈانٹ کر کے بھگائیں گے تو یا تو اور زیادہ جگہ، کپڑا اور جو ہے اس کا بدن سب ناپاک ہوگا، تو صاف کرنے کے لیے پریشانی زیادہ ہوگی، پانی کا خرچہ زیادہ آئے گا، سب کچھ جو ہے ہوگا، زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا اگر پیشاب کو اس نے روک لیا تو اس کو جو ہیلتھ پرابلم ہو سکتی ہے، یہ پرابلم بڑی ہوگی اس پرابلم کے مقابلے میں جو مسجد میں ایک جگہ پیشاب کر دیا تو وہاں صرف ہم کو پاکی کے لیے اتنا کرنا ہے کہ وہاں پانی بہا دیں گے تو جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ بھی دلیل ہے میرے بھائیوں اس قاعدے کی۔ یہ جو تین قاعدے میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیے، یہ تینوں قاعدے، تینوں کا معنی ایک ہے اور تینوں کے جو دلائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، کچھ مثالیں پیش کروں گا، مثال اصل میں پیش کروں گا اور سوال کروں گا، اسی قاعدے کی روشنی میں آپ جواب دیجیے گا۔ ایک عورت جو ہے حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پریگننٹ ہے عورت۔ اب جو ہے عورت کو کچھ ہو گیا یا پیدائش کا وقت ہی تھا، عورت کا انتقال ہو گیا، بچہ ابھی پیٹ میں ہے، بچہ باہر نہیں نکلا۔ سوال میرا جو ہے وہ غور کیجیے گا اور جواب دیجیے گا۔ عورت کیا ہے؟ حمل سے ہے، حمل بالکل جو ہے قریب تھا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، تو لیکن بچے کی پیدائش کے وقت ہی میں کچھ مسئلہ ہوا کہ عورت کا انتقال ہو گیا، بچہ ابھی پیٹ میں ہے اور ڈاکٹر جو ہے بتا رہا ہے کہ بچہ ابھی زندہ ہے پیٹ میں۔ اگر فوری طور پر آپریشن کر کے پیٹ چیر کر کے بچے کو نکال دیا جائے تو بچہ پیٹ سے زندہ باہر نکل سکتا ہے اور بچے کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ جی اب آپ بتائیے، سوال آپ سے ہے کہ اس وقت کیا، ایک تو ہمارے پاس مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مر چکے ہوتے ہیں، مرنے والے کی نہ ہڈی توڑی جا سکے، اس کا احترام مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، اور اس کے جسم کے کسی حصے کا چیر پھاڑ کرنا، کاٹنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے والے کی ہڈی توڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی توڑتے ہیں۔ جی شیخ اس کے لحاظ سے کیا ہے یہ چیز جو ہے اس کے احترام کہہ رہا ہے کہ آپ پیٹ نہ چیریں اس کا، اور بچے کی زندگی بچانا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ پیٹ چیر کر کے اسے نکال دیں۔ جی کیا کریں گے؟ آپریشن کر کے نکال سکتے ہیں، نکال دیں گے، یہ اسی قاعدے کے تحت چیز آتی ہے۔ یعنی ایسے بہت سے مسائل بنے، کہا نا کہ ہمارے سماج کے ایسے بہت سے مسائل ہیں جو اسی قاعدے کے تحت حل کیے جاتے ہیں۔ کہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے اس کے بارے میں، کہیں حدیث میں کہیں اس کا بیان نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپریشن وغیرہ کا جو یہ تھا ہی نہیں، زمانہ تھا ہی نہیں، اس لیے کہیں بھی یہ چیز نہیں آئے گی آپ کو کہ باقاعدہ جو ہے وہ بچے کی بچہ ابھی زندہ ہے تو بچے کو جو ہے بچانے کے لیے فوری آپریشن کر کے بچے کو نکال دیا، بچے کی زندگی بچا لیا، تو یہ کبھی حدیثوں میں اس طرح کا بیان نہیں آتا، قرآن میں بیان نہیں آتا۔ تو یہ فتویٰ آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ اسی قاعدے سے دیتے ہیں کہ یہاں ہمارے سامنے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم میت کا احترام باقی رکھیں تو کیا ہوگا؟ بچہ مر جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میت کا احترام نہ کرتے ہوئے یہاں پر بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے آپریشن کر دیں، تو ایسی صورت میں نقصان جو ہے کیا ہے؟ یہ کوئی کم ہے، یہ زیادہ نقصان نہیں ہے، یہ بچے کی زندگی بچ جائے گی اس سے۔
تو یہ ایسا ہی کیا جائے گا کہ بچے کی زندگی بچانے کے لیے وہ جو تھوڑا سا نقصان ہے، یعنی بچہ اگر مر جائے، بچے کو نہ بچایا گیا تو وہ پوری جان چلی جائے گی نا، تو نقصان زیادہ ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کہ بچہ مر جائے، پیٹ کا آپریشن کر کے بچے کو نکال دیا جائے گا۔ جی ہاں، دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایم آر آئی کرتے ہیں یا کچھ جو ہے بڑے بڑے جو یہ ہوتے ہیں آج کے ایکس رے وغیرہ ہوتے ہیں، پورے باڈی کا ایکس رے وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے باڈی کو نقصان ہوتا ہے، انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، یہ چیز ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن کسی بیماری کا پتہ لگانا ہے، بیماری کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے، اس کے لیے یہ ایکسرا کرنا ضروری ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ ایکسرا کراؤ، اور اس ایکسرے سے نقصان ہوتا ہے باڈی کو، یہ بھی پتہ ہے۔ تو ایکسرا کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے؟ کرائیں گے شیخ، کرائیں گے، کیوں؟ یہ چھوٹا سا نقصان ہے جو یہ نقصان چھوٹا ہے اس نقصان کے مقابلے میں کہ اگر ہم نے نہیں کرایا ایکسرا اور بیماری کا پتہ نہیں لگ سکا وقت پر، تو بعد میں بیماری زیادہ ہو جانے سے نقصان زیادہ ہوگا، جان جانے کا خطرہ ہوگا۔ تو اسی قاعدے کے تحت وہ ساری دوائیاں بھی آتی ہیں۔ آج ایلوپیتھک جو علاج ہے اس پہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، یعنی آپ دوا کھاتے ہیں تو دوا اس بیماری کے لیے فائدہ کرتی ہے، لیکن اس سے کوئی دوسرا نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا نقصان ہے جس کی امید ہے، ابھی صرف یقین بھی نہیں ہے کہ نقصان ہو ہی جائے گا، تو اس کو گوارا کر لیں گے۔ موجودہ جو بیماری موجود ہے ابھی اس وقت، اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ دوا کھانا ضروری ہے، تو اسے برداشت کر لیا جائے گا۔ جی، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا۔ تو علاج کے معاملے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ آپریشن کرواتے ہیں آپ، کہیں جو ہے آپ کو پھوڑا ہو گیا یا ناسور وغیرہ ہو گیا ہے، تو دیکھ کر کے وہ پورا حصہ کاٹ کر کے بدن سے پھینکنا پڑتا ہے، کبھی ٹانگ کاٹنا پڑ گیا، کبھی ہاتھ کاٹنا پڑ گیا۔ جسم کو بچانے کے لیے ہاتھ کا نقصان گوارا کریں گے، کیونکہ ہاتھ کا نقصان پورے جسم کے نقصان سے کیا ہے؟ کم ہے یہ، تو اسے گوارا کر لیں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ایک جو ہے سائڈ کی مثالیں دی جو میڈیکل لائن کی ہیں، اور آج آپ جانتے ہیں کہ اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اور اس سب کے جواز کی جو دلیل ہے وہ یہی قاعدہ ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد لین دین میں آ جائیے۔ میرا ایک سوال ہے اس کے ریلیٹڈ۔ ہاں، پہلے میں آپ کو مثالیں دے لیتا ہوں، میں جو پیش کرنا ہے وہ پیش کر لیتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ لوگ سوال کیجیے گا، میں آپ کو جو ہے وقت دوں گا سوال کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ہم نے جو ہے میڈیکل جو ہے لائن کے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب لین دین کے سوالات ہیں۔ لین دین کے سوالات، لین دین کے سوالات کیا ہیں؟ ایک آدمی کا جانور ہے، یا مرغی رکھ لیجیے، مرغی ہے، کوئی قیمتی قسم کا بہت ہی جو ہے ویلو جو ہے جس کی ہوتی ہے، موتی، ہیرے جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ڈائمنڈ جسے آپ کہتے ہیں، تو کہیں تھا اور مرغی نے اسے دانا سمجھ کر کے اسے نگل دیا، مرغی کھا گئی اس کو۔ اب جو ہے مرغی کے پیٹ سے کیسے نکالیں گے آپ؟ کیا کریں گے ایسے وقت میں؟ مرغی کھا گئی تو شیخ مرغی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ پوٹی کرے، یا تو پھر مرغی کو مارنا پڑے گا؟ مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے وہ نکال لیں گے فوری طور پہ۔ جی، اب مرغی کو ذبح کر دیا، گوشت تو کھا ہی سکتے ہیں ذبح کرنے کے بعد، وہ زیادہ بڑا نقصان نہیں ہے۔ اب جس کی مرغی ہے اس کو مرغی کی پوری قیمت دے دی جائے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس طرح سے اس کو نقصان سے بچایا جائے گا، اس کو پوری قیمت دے دی جائے گی۔ لیکن بڑا نقصان ہو جائے گا اگر یہ ہیرا ابھی جو ہے نہ نکالا گیا، کہیں جو ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہے اور وہ ہضم بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے گی نا پیٹ کے اندر جو ہے۔ یا یہ کہ جو ہے نکلنے کا جو ہے انتظار کریں لیٹرین کے راستے سے، تو پتہ نہیں کہاں جو ہے کب نکلے، کیا ہو، کس کے ہاتھ لگ جائے، کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہاں پر یہ کیا جائے گا۔
اسی طرح سے آپ نے کوئی زمین لی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک زمین لی آپ نے، خریدی، اس زمین کو خرید تو لیا، زمین کو خرید لینے کے بعد کیا کیا، اس پر مکان بھی بنا لیا، زمین خرید لیا، مکان بھی بنا لیا، مکان بننے کے بعد اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جس نے زمین بیچا تھا وہ صرف اکیلے اسی کی زمین نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے باپ کی زمین تھی اور اس کے بھائی بھی اس میں وارث تھے، لیکن اس نے اکیلے بیچ کر کے جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے اس پر جو ہے باقاعدہ آبجیکشن کیا اور لیٹیگیشن میں وہ زمین چلی گئی، اب اس کا نقصان ہے، کس کا نقصان ہے؟ جس نے خریدا۔ اب یہاں کئی طرح سے جو ہے باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ زمین چونکہ اس کی ملکیت نہیں تھی جس نے بیچا ہے، بلکہ اس میں دوسروں کی بھی ملکیت تھی، تو جب تک اپنی ملکیت نہ ہو پوری، کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکتے۔ وہ ملکیت کا مطلب ہوتا ہے اونرشپ۔ تو جو چیز ہماری اپنی نہیں ہے ہم اسے بیچ بھی نہیں سکتے، اس نے بیچا، غلط کیا یہ۔ اب اسلامی کورٹ میں بات جائے گی تو یہ جو ہے بیچنا خریدنا صحیح نہیں ہوا یہ، اب اس سے زمین واپس لے لی جائے گی جس نے خریدا ہے، تو زمین تو ٹھیک ہے واپس کر دیں گے، اس کو پیسہ جو قیمت ہے اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن یہ جو اس نے اس میں تعمیری کام کیا، جو بنا لیا، گھر جو بنایا، جو خرچہ آیا، اس کا کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا گھر لے کر کے جاؤ، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں، اب وہ جو ہے گھر کیسے لے کے جائے گا وہاں سے؟ تو توڑنا پڑے گا پورا، توڑیں گے تو نقصان زیادہ ہو جائے گا اس کو۔ تو اب یہ نقصان بڑا نقصان ہے، یہ اگر گھر توڑنے کے لیے کہیں گے تو بڑا نقصان ہے، اور گھر کو ایسے ہی رکھا جائے اور گھر بنانے کی جو قیمت ہے وہ زمین کی قیمت کے ساتھ ساتھ وہ قیمت بھی اس کو لوٹائی جائے، تو قاضی اور جج یہ فیصلہ کرے گا، نقصان سے بچنے کے لیے یہ کام کیا جائے گا۔ حالانکہ اس نے چونکہ اپنی زمین اس کی نہیں تھی، جب بنایا تھا تو یہ سوچ کے بنایا تھا کہ میری زمین ہے، لیکن اصل جو ہے یہ اس کی زمین جو ہے جب واپس کرنے کا معاملہ ہو گیا، یہ بیچنا اور خریدنا صحیح نہیں تھا اور یہ پوری جو ہے پورا معاملہ کینسل کیا جا رہا ہے، قاضی اور جج اس سے کینسل کر رہا ہے، تو ساتھ میں یہ فیصلہ بھی کرے گا۔ یا زمین خرید کر کے اس نے کھیتی جو ہے اس پر لگا لیا تھا، اب کھیت ہے بڑا جو ہے اس پر کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، محنت ہوئی ہے اس کی، لیکن ابھی کاٹنے کے لائق نہیں ہوا ہے اور یہ زمین اسے واپس کرنی پڑ رہی ہے، تو زمین واپس کر دے گا، ٹھیک ہے پیسہ بھی واپس ہو جائے گا، لیکن اتنی مدت تک اس کو مہلت دے دی جائے گی کہ وہ اپنا کھیت کاٹ لے، یا کھیت کا جو بھی خرچہ ہے وہ خرچہ بھی اس کو ساتھ میں دے دیا جائے، تاکہ اس کو نقصان سے، بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ میں آپ کو جو ہے نماز عبادت کے تعلق سے مثال دیتا ہوں۔ عبادت میں بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہ گیسٹرک کی بیماری بہت ہوتی ہے، گیس جو ہے بہت ہوتا رہتا ہے، تو بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا گیس بنتا ہے کہ ہر نماز میں جب بھی وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ہوا خارج ہو، تو اب وہ بار بار جائے گا، جا کر کے جو ہے اس میں وضو کر کے آئے، پھر جو ہے نماز شروع کیا، معلوم ہوا کہ پھر بیچ میں جو خارج ہو گئی ہوا تو پھر جائے وضو کرنے، اس میں بڑی مشقت بھی ہے، اس قاعدے کے تحت بھی یہ چیز آتی ہے، یہ مسئلہ آتا ہے، اور آج کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو اب ایک طرف مسئلہ ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کا، اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو نقصان اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بغیر جو ہے وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ نہیں تمہیں وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے جا کر کے وضو کر کے آیا کرو، تو یہ مشقت اسے مکمل طریقے سے نماز چھوڑنے کا ہی سبب بن جائے گی۔ تو ایک آدمی مکمل نماز ہی چھوڑ دے تو اس سے تو بہتر ہے نا، یہ تو نقصان، بڑا نقصان ہو گیا نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹا نقصان جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اسی حالت میں وہ اپنی نماز پڑھ لے،
اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو برابر آتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جن عورتوں کو برابر خون آتا رہتا ہے ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو سب کے لیے یہ مشقت ہے، اس مشقت اور پریشانی کی وجہ سے یہ آسانی ہے ان کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر ایسی آسانی ان کے لیے نہ ہوتی تو بڑا نقصان لازم آئے گا کہ ایسے لوگ نماز ہی چھوڑ دیں گے، اس کے بعد نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چند جو ہے آپ کو ہم نے مثال پیش کر دی۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ سوال کر لیں، پھر ہم مزید جو ہے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو۔ ہاں بولیے۔ ہاں شیخ، جو ڈپریشن اور بے چینی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جی تو ہاں، ان کے لیے ڈاکٹر جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کامیڈی دیکھا کرو یا میوزک سنا کرو، تو ان کے لیے کیا یہ عذر بن سکتا ہے ان چیز کے لیے، جیسے کامیڈی شوز دیکھنا یا ایسے میوزک سننا جو ان کو مائنڈ کو ریلیکس کرے، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، دیکھیے اب اس میں جو ہے آپ کی جو سوال ہے نا، ایک ہم نے یہ آپ سے پہلے شروع ہی میں کہہ دیا تھا آج کے قاعدے میں جی کہ ہمارے پاس اگر دونوں نقصان سے بچنا ممکن ہے تو چاہے چھوٹا نقصان بڑا نقصان، دونوں نقصان سے ہم بچیں گے اور دونوں چیزیں ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ قاعدہ کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ جہاں ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اور ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، تب جا کر کے یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یہ قاعدہ پیش آتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اس میں کیا ہے، ہمارے پاس دوسری چوائس موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے وہ میوزک سننے کے لیے کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، چونکہ ان کے پاس قرآن کی تلاوت کا تو ان کے پاس کوئی تصور ہے نہیں، تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیکس ہوں تھوڑا سا۔ تو اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو اس میں شفا بھی ہے اور اس میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے حل موجود ہے۔ تو ہمیں وہ میوزک کا مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ غیر مسلموں کے لیے وہ پیش کرتے ہیں جن کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یہ آپشن موجود ہے نا قرآن کی تلاوت کا، تو ایسا آدمی یا تو خود ہی قرآن کی تلاوت کرے، نہیں کرتا ہے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں جو ہے وہ سنتا رہے، قرآن کی تلاوت چلتی رہے، تو اس میں بھی ایک طرح سے جو ہے اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے، روح کو تسکین بھی ہوتی ہے، اور ایسا سکون ملتا ہے دماغی طور پر بھی کہ آدمی کو کوئی پریشانی، یعنی جو ڈپریشن وغیرہ کے مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ جہاں تک وہ کامیڈی کا جو آپ نے کہا، کوئی ایسی چیزیں جو کامیڈی جس میں ہوتی ہے، تو اگر وہ چیز حرام نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس کے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی کامیڈی جو کہ حرام کے درجے میں نہ آتی ہو تو وہ تو کوئی ایک حل ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی کھیل ہی جائز کھیل ہے، وہی دیکھتے رہے کہ اسی کی طرف ذہن لگا رہا، تو جو سوچ ہوتی ہے، جو فکر ہوتی ہے، جس سے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ کوئی آدمی بیٹھ کر کے اس کو کچھ جو ہے اس طرح کے جوک سنائے جس سے اس کا ذہن بٹے، اس سے دوسری طرف چلا جائے، تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ میوزک کا جو ہے اس کے بدلے میں ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ قرآن کا آپشن موجود ہے اور اسی کو اختیار کرے گا۔ جی کافی ہے نا؟ اب آپ کا سوال تو ہو گیا نا؟ جی شیخ جزاک اللہ ہاں، خیر۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جو ہے کچھ اور جو ہے باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ اور جو ہے مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اس کے پہلے کسی بھائی نے سوال کیا تھا اور آج کے قاعدے میں اس کا جواب ہے، تو میں وہ قاعدہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی بھائی نے پہلے سوال کیا تھا ہم سے کہ
वोटिंग जैसे अब हमारे ये जो इंतखाबात होते हैं और जो ये इलेक्शन का वक्त आता है, तो इलेक्शन में हिस्सा लेना, वोट करना कैसा है ये, तो बहुत से लोग ये सवाल करते रहते हैं। आप जो है क्या इसमें जो है बताते हैं, क्या कहेंगे, ये सवाल लोग करते रहते हैं। तो ये वोटिंग करना, या कहिए कि जो है हमारे इस मुल्क में जो जमहूरियत है, उस जमहूरियत में वोट देना जो हर एक का हक होता है, हर शहरी का, हर सिटीज़न का हक होता है, उस हक का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे लिए जायज़ है या नहीं है? अक्सर लोगों का ये सवाल आता रहता है इस्लामी लिहाज से। तो ये मसला भी इसी कायदे के तहत आता है मेरे भाई। यहाँ हमारे पास चॉइस नहीं है, बस दो में से कोई एक है। एक है आप वोट दें और दूसरा ये है कि आप वोट ना दें। अगर आप वोट नहीं देंगे तो बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान क्या है हमारे सामने यहाँ पर जो है, इस जो है हमारे इस मुल्क में बड़ा नुकसान क्या है? ये जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में ये हमारा हक बनता है, और सिटीज़न होने का, यहाँ के शहरी होने का, ये जो शहरी होते हैं उन्हीं को हक मिलता है ये। तो यहाँ के शहरी होने का एक बड़ा जो है ये प्रूफ भी है कि आप जो है वोटर लिस्ट में आपका नाम भी है और आप वोट देने का हक रखते हैं। आपको उस हक को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दो मरतबा के बाद वोटिंग लिस्ट से आपका नाम जो है चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, ये मैं आपको बड़ा नुकसान बता रहा हूँ, वोट न देना ये बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि आप जैसे अच्छे लोग अगर वोट नहीं देंगे और सिर्फ दूसरे लोग वोट देंगे, तो आपके वोट की जो कीमत होती है, जिसकी वजह से आपको अपना मनपसंद कोई नेता चुनने का, कोई कैंडिडेट चुनने का जो हक है, आपने नहीं इस्तेमाल किया, तो कौन आएगा? जो बुरा है वही तो आएगा। तो ये जो बुरा आदमी आ जाएगा तो इससे नुकसान और भी ज्यादा होगा। तो ये जो हमारे सामने दो चॉइस थी कि हम दें वोट या न दें, तो वोट न देने का ये नुकसान है, और ये नुकसान बड़ा है उस नुकसान के मुकाबले में जो हम वोट देने के वक्त में जो हमें होता है। वोट देने में क्या मसला होता है, क्या नुकसान होता है कि अब हम जो किसी आदमी को इख्तियार करते हैं, किसी आदमी को वोट देते हैं, तो एक बड़ा मसला ये आता है कि अब हमारे पास जो भी आते हैं कैंडिडेट वो अच्छे नहीं हैं लोग, ये मसला है, वो मसला है, बड़े करप्ट किस्म के लोग हैं, जालिम किस्म के लोग हैं, ऐसा है बस। जबकि आपको ये वोट देना ये अमानत होता है कि किसी ये जो है अच्छे आदमी के इंतखाब के लिए आप उसे इस्तेमाल करें। लेकिन आपके साथ परेशानी ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं सबके साथ कुछ न कुछ लगा हुआ है, एक हम्माम के सभी नंगे, और हर एक के साथ कुछ न कुछ मसला है। तो ये सारी परेशानी आपके सामने। तो ये बहरहाल वोट में हिस्सा लेने में आपको एक नुकसान है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उस नुकसान के मुकाबले में वो नुकसान बड़ा है कि आप सिरे से वोट में हिस्सा ही ना लें, वोटिंग में हिस्सा ही ना लें, वो नुकसान बड़ा है। तो उस बड़े नुकसान से बचने के लिए हमने ये छोटा नुकसान गवारा कर लिया कि हम जो है वोट देंगे। ठीक है, अब वोट देंगे। अब इसमें दूसरा मसला है अभी जो मैंने पेश किया आपके सामने, वो मसला क्या है कि जो भी कैंडिडेट है कोई भी सही आदमी नहीं है, तो हम किसको वोट दें? यहाँ पर भी सेम फिर वही मसला आता है। अब ये दो चॉइस थी हमारे पास, वोट देना ना देना, उसमें हमारे लिए कम नुकसान वाली चॉइस क्या थी? जबकि दोनों में नुकसान था हमारे लिए, देने में भी नुकसान था, न देने में भी नुकसान था। तो दोनों में से नुकसान जिसमें कम था वो ये है कि हम वोट दें, वोटिंग में हिस्सा लें। अब मसला ये है कि हम किसको वोट दें। तो इसमें भी जो कैंडिडेट हैं उस कैंडिडेट कोई भी सही नहीं है, और किसी को भी हम वोट दें वो नुकसान ही हमको होता है उसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि
کہ کس کا نقصان بڑا ہے اور کس کا نقصان اس کے مقابلے میں کم ہے، یا کون زیادہ بڑا کرپٹ ہے اور کون تھوڑا چھوٹا کرپٹ ہے. بس یہ ہے کہ کس میں ہمارا نقصان زیادہ ہے اور کس میں ہمارا نقصان کم ہے. تو جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے میں ہمارا نقصان کم ہے اسے ووٹ دے دیں گے، اور جس میں نقصان زیادہ ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ بھی پورا معاملہ اسی قاعدے سے جڑا ہوا ہے. اسی قاعدے کی روشنی میں یہ بات بھی جو ہے کہی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اب جو ہے ہم آپ کے سامنے اسی سے جڑے ہوئے جو ہے بعض اور مسائل بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کو دیکھتا ہے غلط کام کرتے ہوئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے، غلط کام سے روکنا چاہیے. اس کو انکار منکر کہتے ہیں. انکار منکر، غلط کام سے روکنا. اب جانتے ہیں کہ شریعت کے ہمارے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہے ہم سے یہ بات جو ہے کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے، غلط چیز دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے. اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے کرے. زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل سے اسے برا جانے. تو یہ منکر پر نکیر کرنا، کسی غلط چیز کو دیکھ کر کے اس کو جو ہے اس کی غلطی کو پیش کرتے ہوئے اس آدمی کو جو غلط کر رہا ہے اس سے روکنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا اس سے؟ کہ یہ منکر، یہ برائی اور بڑھتی جائے گی سماج میں. اس لیے ہمیں اس سے روکنا ہے. لیکن جہاں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اگر ہم اس منکر سے روکتے ہیں تو اس سے اور بڑا نقصان ہو جائے گا. اس نقصان سے بھی بڑا نقصان، کہتے ہیں اس سے بڑا منکر لازم آئے گا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہوتا ہے پھر ہمیں؟ کہ وہ خاموشی اختیار کر لینا، یہی کیا جاتا ہے. حالانکہ ہمیں اس منکر پر ٹوکنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے لیے ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں انکار منکر کرنے سے اس سے بڑا منکر لازم آئے گا، اس سے بڑی خرابی لازم آئے گی، فتنہ و فساد جو ہے لازم آ جائے گا. دو گروپ میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا یہ سبب بن جائے گا. تو یہ ہوتا ہے. یا ایک آدمی ہے جو ہے مسلمان ہے اور وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ سختی کی، اس معاملے میں اس منکر اور برائی سے روکنے میں اس کو سختی کی، تو اس کی وجہ سے یہ دین ہی چھوڑ سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے. تو مرتد ہو جائے یہ بڑا جو ہے نقصان ہے، دین سے ہی نکل جائے بڑا نقصان ہے. اس کے مقابلے میں یہ اس کا گناہ جو بہرحال ایمان کے ساتھ گناہ ہے تو معافی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے اس کی مثالیں ہیں کہ ایسے موقع پر چھوٹے نقصان کو گوارا کرتے ہوئے اس کو اس منکر پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس گناہ پر اس کو کچھ برا بھلا نہیں کہتے، چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اگر زیادہ اس کے ساتھ سختی کی گئی تو دین سے ہی پھر سکتا ہے. جی میرا ایک سوال یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں. آپ کوئی سوال ہو تو آپ کا سوال کر سکتے. جی شیخ میرے آفس میں ایک بندہ ہے جو گانا لگاتا ہے فون پہ اور وہ گانا سنتے رہتا ہے. جی ہاں، بنا ایئر فون کے، مطلب زور سے سنتا ہے. اب اس کو کچھ بول کے مطلب نہیں ہے، مطلب وہ آڑو آدمی ہے. اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کہ جب یہ گانا سنتا ہے تو
تو اس موقع پہ میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے فون پہ قرآن چلاتا ہوں اور اپنے کان میں ایئر فون ڈالتا ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن صحیح ہے. لیکن میرا جو دھیان ہے وہ کام پہ رہتا ہے, کیونکہ مجھے کام کرنا ہے, تو میرا کام دھیان جو ہے کام پہ رہتا ہے. جو قرآن جو ہے وہ خالی میرے کان میں بجتے رہتا ہے, وہ اس کے لیے تاکہ کوئی میرے بات کو نہیں, یہ چھوٹا نقصان ہے اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تو آپ کر ہاں سکتے ہیں. یہی نا سوال ہے آپ کا, ہاں آپ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم شیخ. ہاں وعلیکم السلام. شیخ میرا کزن ہے جو بینک میں کام کرتا ہے, تو اس کا نکاح شادی ہے, کیا اس کا شادی ولیمہ میں جا سکتے ہیں؟ آپ پورا خرچہ وہی کرے گا اپنا خرچ پیسہ سے. پھر سے کہیے. میرا ایک کزن ہے بینک میں کام ہاں کرتا ہے, جی ہاں, اس کا ولیمہ میں جا سکتے ہیں؟ اس کی شادی ہے, اس کے ولیمے کی شادی جو ہے, ہاں شادی کا ولیمہ ہے, ولیمے کی دعوت ہے, آپ کو جانا ہے. ہاں یہی نا, جی. آپ جا سکتے ہیں. بس یہ کہ کھانا مت کھائیے گا, چلے آئیے گا ویسے ہی. او جی جزاک اللہ خیر. آپ کو یہ ہے نا چوائس, آپ کو یہی ہے اس میں. ہاں جزاک اللہ. آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو چونکہ رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کٹنے کا ڈر ہے, تو اس میں نقصان ہے پھر. جی ٹھیک ہے, جزاک ورنہ اللہ. آپ کو بہتر یہی کہ آپ جائیں نہیں وہاں پر, بہتر یہی ہے. تو اگر رشتہ داری کٹنے کا یا کوئی اور بڑا نقصان ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ جو ہے جائیے ہی مت وہاں پہ. لیکن اگر ایسا کوئی ڈر ہے تو آپ جو ہے جائیے, سب کو اپنی شکل دکھائیے. سب لوگ کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا, آپ بغیر کھائے ہوئے وہاں سے چلے آئیے. جی ایسا ہی ایک سیم سوال ہے کہ میرے گھر پہ میرے 3 بھائی ہیں, اور ایک بھائی جو میرا بینک میں کام کر رہا ہے, اور دوسرے 2 بھائی ہیں وہ بھی اس لیے کر رہا ہے, مجبوری میں کر رہا ہے, کیونکہ ابھی یہ سب بند ہو رکھا ہے, کہیں اور کام نہیں مل رہا تھا تو یہی ملا اس کو. اور لیکن دوسرے جو بھائی ہیں وہ لوگ بھی کام کرنے لائق ہے, لیکن ان لوگ کچھ کام کر نہیں رہے. تو ویسے گھر پہ مطلب کھانا جائز ہے کیا؟ نہیں, آپ مت کیا اس میں کھانا کھائیے وہاں پہ. اگر وہ بینک کی کمائی سے ہی کھانا پکتا ہے تو مت کھائیے. اچھا, بینک کی کمائی سے ہی کھانا پکتا ہے. تو آپ نہیں کھا سکتے وہاں پہ, یاد رکھیے. تو ان سے آپ میں کو نے ان کو بتا سکتے ہیں, میں آپ کے لیے اور جو بھی سنتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بتا دے رہا ہوں کہ اب ہمارے سامنے یہاں پہ 2 آپشن ہیں. دیکھیے یہی ہوتا ہے, 2 آپشن ہیں ہمارے, جو آپ نے سوال کیا 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ تھا کہ اب یہ لاک ڈاؤن اور اس کی جو پریشانیاں تھیں اس کی وجہ سے نوکری وغیرہ بھی چلی گئی, لوگوں کے مسائل ہو گئے, تو اب کھانے پینے کے لیے لالے پڑ گئے, کچھ بھی نہیں ہے تو بھوک پہ جو ہے بھوک مری وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اب کیا ہے, جا کے بینک کی نوکری ملی تو بینک کی نوکری کرنے لگے. یہ ایک آپشن تھا ان کے سامنے, بینک کی نوکری کرنا. دوسرا آپشن یہ تھا ان کے سامنے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں سے لے لیتے یا لوگوں سے مدد طلب کرتے کہ میں جو ہے, ہم بھوکے پیاسے ہیں, آپ لوگ ہماری مدد کیجیے. تو یہ 2 آپشن ہیں. دیکھیے کسی سے مانگنا یہ بھی شریعت میں صحیح نہیں ہے. مجبوری میں آدمی مانگتا ہے, کسی سے سوال کرتا ہے, وہ بھی اچھا نہیں ہے, آدمی کی عزت جاتی ہے, تو وہ بھی ایک نقصان ہے. اور بینک میں کام کر کے پیسہ کمائے گا, حرام جو ہے پورے حرام سے اس کی جو ہے نشو و نما ہوگی, پلے گا, بڑھے گا. گھر والوں کا جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے, تو یہ معاملہ دوسرا یہ ہو گیا. تو یہ چونکہ سود کا معاملہ ہے نا, جس کے بارے میں بہت سخت حکم آیا ہوا ہے, تو یہ بڑا نقصان ہو گیا. اس کے مقابلے میں چھوٹا نقصان کیا ہے کہ اپنی عزت کی اتنی پرواہ نہ کر کے لوگوں کے سامنے بات رکھے اور لوگوں سے پیسہ مانگ لے, مانگنا پڑے تو مانگ لے, اور مانگ کر کے کھا لے. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ بینک کی نوکری کرے. جی شیخ, انتخابات کا اصل حکم کیا ہے بلاد اسلام وغیرہ میں؟ اصل اس کا بلاد جواز ہے. اسلامیہ میں تو کہیں انتخاب ہے نہیں نا. یہاں جو ہے جمہوریت اصل میں زیادہ دیکھیں گے آپ تو جو ہے غیر اسلامی ممالک میں ہی جمہوریت ہے.
زیادہ جو یہ ہے اکثر جگہوں پہ بادشاہت ہے نا، وہاں جمہوریت نہیں ہوتی ہے، جمہوریت اکثر جگہوں پہ نہیں ہے، کہیں کہیں ہے جو مسلمانوں کے ملک ہے، اور اسلامی ملک تو نہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں وہ زیادہ، تو وہاں پر جو ہے انتخابات ہوتے ہیں اور ان کو انتخابات میں حصہ لینا ہوتا ہے. ان کو بہرحال اس سلسلے میں کچھ اصلاح کرنی چاہیے. جو وہاں کے علماء ہیں وہ باقاعدہ حکومتوں سے بات کر کے، چونکہ مسلم حکومتیں ہیں تو باقاعدہ جو اسلامی نظم ہے اس کا بجائے اس جمہوریت کے جو اسلامی نظم ہے وہ قائم کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، یہ ان ملکوں کا مسئلہ ہے. ہمارا جو اپنے ملک کا مسئلہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں بولیے. ہلو. یہ وہ میوٹ ہو گئے شیخ. ہاں چلیے کوئی بات نہیں. تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کل آپ کے ساتھ جو ہے نئے درس میں انشاءاللہ ہم جو ہے نئے قائد. ہاں ہلو بولیے. آ گیا. شیخ یہ میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں جو زیور پہن رہی ہے اس میں مور بنا ہے، کان کا یا گلے کا ہار ہے اس میں مور بنا ہے، تو کیا وہ پہن سکتی ہیں؟ نہیں پہننا چاہیے. ان کو خریدنے کے ٹائم پر ہی اس کا خیال کرنا چاہیے نا. خریدنے کے ٹائم پر ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جو جانوروں کی شکلیں بنی ہوں جس زیور میں، وہ زیور نہیں خریدنا چاہیے ان کو. اور اب یہ ان کے لیے آسان ہے معاملہ. اب ایک تو یہ ہے کہ چونکہ وہ سونے کا زیور ہے مان لیجیے، تو سونے کا زیور ہے، اب یہ آسان ہے ان کے لیے کہ وہ اسے پگھلا کر کے پھر سے اس کو بنا سکتے ہیں، دوسری ڈیزائن بنا سکتے ہیں. تو اتنا جو ہے جو میکنگ چارجز ہیں وہ آ جائیں گے ان کے اوپر، تو اتنا نقصان برداشت کر لیں. یہ جو ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جو یہ گناہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہے نہیں آئیں گے، اور جو ہے فرشتے جو ہے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ساتھ میں نہیں رہیں گے جب تک وہ زیور پہنے رہیں. تو یہ اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں. وہ کیا ہے، مالی نقصان ہے ان کا، کوئی یہ جو ہے دین کا نقصان بھی نہیں ہے، یہ کوئی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جو ہے بنوا لے. میکنگ چارجز لگیں گے صرف. جی جزاک اللہ خیر. بچوں کا کھلونا ہوتا ہے گھر پہ، بچوں کا کھلونا، ہاتھی، گھوڑے، مطلب جو بھی ڈالی والی سب رہتا ہے اس میں، تو وہ بھی گھر پہ نہیں رکھتے. نہیں، وہ بچوں کی جو کھلونے ہیں کھلونے رکھ سکتے ہیں، خاص طریقے سے لڑکیوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی کچھ سہیلیاں تھیں، یہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں جو ہے وہ. تو اس زمانے میں بھی یہ گڑیے کا رواج تھا. وہ جیسے اب آج کل تو بکتی ہیں بنا کر کے، باقاعدہ اس کی فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں گھروں میں بنا لیا کرتی تھیں عورتیں. تو اس طرح سے وہ بنا کر کے وہ لوگ کھیلتے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی. اس لیے یہ ان بچوں کے کھلونے کے طور پر، خاص طریقے سے بچیوں کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. یہ حدیث میں چیز آتی ہے، ان کی حد تک وہ جائز ہے. جی بس کریں اسی پر.